أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا آگے اللہ فرماتے ہیں ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول حق الذي فيه يمترون. دروشی پڑھی اللہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سخت دشمنی کی ہے. حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ یہ وہ تہمت جس پر ہم اس کو کوڑی لگاتے ہیں. اور اس کو والدہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہ بہت بری نسبت کرتے ہیں. اتنی بری نسبت کہ وہ کسی عام عورت کی لیے بھی زیبا نہیں کوئی اس پر تہمت لگائے. اتنی پاکیزہ عورت پر انہوں نے تہمت لگائی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الیاذ باللہ کہا کہ بن باپ بیٹا ہے حرام طریقے سے. کتنا بڑا بہتان ہے. اور آخر تک اس تک اتنے دشمن رہے کہ انہوں نے اپنے زعم میں ان کو سولی پر چڑھایا. ابھی طاقت تو تھی نہیں. یہ ہمیشہ شیطانی کرتے ہیں. شرارتی لوگ ہیں, بڑی شرارتی ہیں. حکومتوں کو ابارے گا, ہمیشہ اس کا یہی کام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف حکومت کو ابارا. اس وقت جو حکومت تھی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابارا. یہ کہتے ہیں تمہارے خلاف ہوتے ہیں. وہ شیطانی کر کے اس کو پکڑوانے کی کوشش کی. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالی نے بچایا, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. پھر وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی کمالات سے صادر ہو جاتے ہیں. ان کے پاس نبی نہ آتے ہیں, نبی نہ ٹھیک ہو جاتے ہیں.
اور اس کے پاس کوڑی کی مرض والے آتے ہیں، وہ کوڑی کی مرض والا ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم نے گھروں میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے، باقی ذخیرہ کیا ہے. اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند ہو کہ اس کو کہے کہ اٹھے تو اٹھ جاتا ہے. تو یہ اس کی والدہ پر بھی اعتراضات تھے، اور اس پر بھی اعتراضات تھے کہ ساری جادوگر، یہ بڑا جادوگر ہے. اور قرآن مجید نے آ کر اس کی والدہ کی صفائی بھی پیش کی، اور اس کے بیٹے کی صفائی بھی پیش کی، اور ان کے بارے میں بہت کچھ کہا. قرآن مجید کی آیاتیں اسی بڑی بڑی ہے. تو ایک بار یہاں ایک قصہ ہی آیا. ہاں آپ دیکھتے ہیں یہاں لوگ آتے رہتے ہیں، ملاقات کے لیے آتے ہیں، ویسے کبھی بات چیت کے لیے آتے ہیں. اس وقت تھوڑا سا میرے اندر وہ طاقت تھی بولنے کی، زیادہ بحث کرنے کی. اب تو طاقت نہیں رہی. اچھی تو وہ اللہ تعالیٰ اس قدر رکھے کہ لوگوں کو وہ باتیں کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور جس سے نقصان ہو اسے بچائیں. تو اس کو یہاں ایک عیسائی آیا تھا، یہاں پاکستان کے اندر تو رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں. پاکستان کے لیے آیا ہے. اس میں کوئی ناظم ہوتا ہے، کوئی امپیئر ہوتا ہے، کوئی یہ جو حکومتی ترتیبات ہے وہ ہوتی ہے. وہ ناظم تھا یا میر تھا کوئی چیز. میں اتنا آپ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ عہدوں کے بارے میں نہیں پوچھتا کس سے، لیکن ان ساتھ ناظمین آئے تھے، ناظمین وغیرہ یہ علاقے والے لوگ آئے تھے کہ نو مسلم نہیں، وہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے. اور بس وہ تھا شریف لگتا شریف تھا بالکل. ایسا نہیں تھا کہ وہ بیکار قسم کا آدمی ہو. تو باتوں میں اب بات آئی. باتیں جب ہوتی ہے گپ شپ میں کوئی بات آ جاتی ہے، تو اس کو میں نے کہا کہ عیسائی بہت بڑی بے وفا ہے. اب وہ یہ ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ بے وفائی بھی ہمارے ساتھ کرتی تو کوئی بات نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے. اپنے دوستوں کو چھوڑ اور زیادہ پریشان ہوا. یعنی آپ امریکہ کو دیکھو، جو اس کا دوست رہا وہ اس کی دوستی سی نہیں، اس کی وار سے وہ نہیں بچا. خام مخواہ اس کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. پاکستان کے ساتھ اس کی دوستی تھی. ہمارے بیڑے آ رہے ہیں تو اس کے بیڑے جب پہنچے تو ہمارے بیڑے غرق ہو چکے تھے. افغانستان میں شکست کھائی، پاکستان نے ساتھ دیا. سچے ہے جھوٹا خدا جانتا ہے. اور جب فیل ہوا وہ شکست کھایا تو کہتے کہ پاکستان نے مجھے ہرا دیا. اس کا جو بھی دوست رہا نا اس کو خام محتب پر ملیں گے، کیونکہ یہ بے وفا لوگ ہے. ہمارے وہ ایک شاعر ہے پشتو والا، وہ
پشتو میں بڑے زبردست شاعر ہوتے ہیں، لیکن لوگ اس کی باتیں نہیں، اس کی ترجمہ نہیں ہمیں نہیں آتا، کیونکہ اس کا اشعار جو ہوتے پشتو میں ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ غیرتی دشمن کس طرح سے حیاوی دوستے دی بغیرت نظام سطح. غیرتی دشمن کے سر سے حیاوی دوستے دی بغیرت نظام سطح. جو دشمن غیرتی ہو اس کے اندر کچھ نہ کچھ حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے آنکھوں میں اس کی. وہ آپ کے ساتھ اگر سلوک بھی کرے گا، برا سلوک ترتیب سے کرے گا. دشمن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بغیرت دوست سے دشمنی نہ، وہ دوست بغیرت آدمی کے ساتھ دوستی نہ کرے. وہ آپ کو ہر وقت نقصان پہنچائے گا. یہ بغیرت ہے، غیرت اس کے اندر ہے نہیں. جو بھی اس کو ٹھونسا دے دے گا، کبھی کسی کے ساتھ ہو جائے گا، کبھی کسی کے ساتھ ہو گیا، مال پرست ہوگا، مفت پرست ہوگا. تو یہ پھر میں نے ایک بات اور کی آگے کہ عیسائی لوگ اپنے پیغمبر کے ساتھ بھی بڑی بے وفا ہے. تو بتدریج وہ اور زیادہ پریشان ہوا. اس نے کہا کہ سارا جھوٹ بول رہا ہے. باقی تو میں دلیل بھی دیتا رہا. ایسے نہیں کہ وہ میں نے یوں ہی بات کی تھی، بات سے بات نکلی تھی. تو اس نے کہا کہ وہ مجھے آپ بتائیں. میں نے کہا کہ اس کی والدہ اس کے ساتھ بھی بہت بڑی بے وفائی کرتے ہیں عیسائی. تو اس پر میں نے اس کو وہ کے بات کی کہ دیکھیں مریم علیہ السلام اس کی والدہ ہے، اس پر یہود نے تہمت لگائی نہیں لگائی، وہ خاموش ہو گیا. اس پر انہوں نے تہمت لگائی. قرآن مجید نے اس کی صفائی پیش کی کہ یہ بہت پاکیزہ عورت تھی، اللہ والی تھی، اور اس کے پاس بچپن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے پھل آتے تھے بے موسمی پھل کہ وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ یا اللہ جیسے ایسی بے وقت آپ اس کو پھل دیتے ہیں تو مجھے بے وقت بیٹا دے دے. میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ دعا کی. میں یہی باتیں ساری لکھی ہیں قرآن مجید میں، کسی میں کہہ رہا ہوں، خلاصہ بیان کرتا ہوں. تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھا دیا. 3 دن رو باتیں مت کرو وغیرہ وغیرہ. پاکیزہ عورت تھی وہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ عبادت میں مشغول تھی، اور اس کو جبریل علیہ السلام نے اس کی ایمان وہ سامنے آیا. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا کیا. یہ سارا واقعہ قرآن مجید نے بتایا ہے.
اور یہ سارا واقعہ خود سارا نہیں، اس کی اجمالی واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے کہا کہ تم مجھ پر تہمت لگایا کرو. تقریباً اس کے الفاظ ایسے ہیں، جب دنیا کا سردار آئے گا تو میری صفائی پیش کرے گا. میں کہا وہ تمہاری کتاب میں ہے یا نہیں ہے؟ میں انکار تو نہیں کر سکتا تھا، انجیل میرے ساتھ تھا. انجیل اب بھی ہے، وہ انجیل اگرچہ محرف ہے، اس میں تحریف ہوا ہے. چار انجیلیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں ہیں بعض باتوں میں. پہلے بہت زیادہ تھی، پھر انہوں نے انتخاب کیا چار. مطلب جس ہم تاریخ بہت زیادہ ہو تو اس میں سے ایک 4 تاریخوں کو ہم کہہ دیں کہ مستند ہے. تو جب یہ بات ان کے ساتھ ہوئی تو کیسا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میں نے قرآن مجید کو اٹھائے، اس نے تمہاری عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پوری صفائی پیش کی، ایسی وکالت کی کہ ان کی منہ میں پتھر دے دیا. پھر بہرحال بہت بڑا تو یہاں جب مجلس ہوتی ہے اکیلے میں تو باتیں ہوتی رہتی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جادوگر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رسول الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوا رسول تھا. وہ خود کہتا تھا لوگوں کو قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من طین کطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. وہ لوگوں کو مٹی سے، گارے سے چڑیا قسم کی وہ صورت بنا دیتے، پھر کرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑتے تھے. اوبری الرقمہ نہ مدرزاد نہ بناؤں پر ہاتھ پھیر کر اللہ تعالیٰ اس کو تندرست فرماتے تھے. کون تندرست کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ. وہ علم ہوتا باذن اللہ، مردوں کو اللہ کی زندہ کرتے تھے. وہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون، اور وہ تمہیں بتا دیتا ہوں میں جو تم کھا کر آئے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں رکھ کر آئے ہو. فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایماندار ہو، ماننے والے ہو. بہرحال اس طرح قرآن مجید میں کئی بار جگہ یہ بات بھی آئی ہے. اور یوں جو میں بات آیات تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ بتایا کہ اس نے لوگوں نے اس کو کہا، یا جب اس کی بیٹا پیدا ہوا گود میں بیٹھا تھا، یا اخت ہارون ما ابوک امرأ سوء وما کنت امک بغیۃ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی، تو یہ تم نے کیسے بچہ لایا ہے؟ اب کنواری ہے، تمہاری گود میں بچہ ہے. تو اللہ تو اس قرآن مجید کہتا ہے کہ اس نے اشارہ کیا، کس کو؟ فاشار الیہ. تمہاری انجیل میں نہیں ہے. دنیا کا سردار آئے گا، تمہاری صفائی پیش کرے گا، میری صفائی پیش کرے گا. ابھی دنیا کا سردار آیا ہے، تمہاری صفائی پیش کرتا ہے. فاشارت الیہ، اس نے اس کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بات کیسے کرے گا جو اس کو مجھے زنگوئی ہوئی توائی جھولا زنگویا کیا کہتے ہیں، اب کہتے ہیں جھولا کہتے ہیں، اس میں ہے بات. کیسی کیا بات کرے گا؟ یہ تو بچہ ہے. وہ کہتے کرتا ہے بات. قال تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگی انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں.
نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اتانی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا ہے. وہ بچپن میں کہتا ہے کہ مجھے ملے گا. وجعلنی نبیہ، وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے. یہ بچپن میں کہتا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت، مجھے برکت بنایا، جہاں کہیں ہوں وہاں برکت ہی ہوں گی. وأوصانی بالصلاۃ، مجھے اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے نماز کی. والزکوٰۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. اور اپنی والدین کے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا ہے. یہ اس کا بہت عجیب ہے کہ سلامتی اس پر جس دن میں پیدا نہ ہوا. سلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو. یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا. وہ یوم اموت، جس دن میں مروں گا. وہ یوم ابعث حیا، جب میں زندہ اٹھایا جاؤں. ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کی ماں ہے. وہی پاکیزہ پیغمبر ہے. قول حق الذی فیہ یمترون، سچی بات یہ میں قرآن مجید کہتا ہے جس میں تم وہ جھگڑا کر رہے ہیں. یہ میں کہ قرآن مجید نے صاف صاف کہہ دیا. البتہ اتنا کہا کہ میں وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں. ما کان اللہ یتخذ من ولد، وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا نہیں. تم اس پر اسی مخالفت کرتے ہو پیغمبر کی. اور اسی یہود کو جو تمہاری پیغمبر پر بھی کیچڑ اچھالتا ہے، تمہاری پیغمبر کی ماں پر بھی کیچڑ اچھالتی ہے، اس پر بہتان لگاتے ہیں، اس کو پر ایسی باتیں تہمت لگاتے ہیں کہ جو ہم وہ زبانوں سے نہیں کہہ سکتے. تم اس قرآن مجید کے خلاف باتیں کرتے ہو. اس پیغمبر کی جس نے تمہاری ماں کی صفائی پیش کی، پیغمبر کی صفائی پیش کی، اس کی آپ تم کیا کرتے ہو؟ اس کی کارٹون بناتے ہو. کیا کارٹون کہہ دیں گے، خاکی بناتے ہو. پھر اس پر آپ لوگوں کو اس کو تحفظ دیتے ہو. کوئی جرمن بھی دیتا ہے، امریکہ بھی دیتا ہے، فرانس نے تو اس نے تو کمر کس دیا ہر کفر کے لیے. میں کہا کہ اسی بغیرتی کا کیا حال ہوگا کہ اس یہودی کو تم نے گود میں بٹھایا ہے، اس کو پالتے ہو، جو تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہے، تمہارے پیغمبر سے یہ کر رہا ہے، تمہاری ماں کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے، اور جو تمہارے ساتھ کڑا ہے اور تمہارے ساتھ یہ حال ہے، تو انتہائی بغیرتی ہے. نہیں، یہ بغیرتی. تم کہتے ہیں وفادار ہے، اس کو خدا کا بیٹا مان کر اسی خدا کا بیٹا مانتے ہو، تو پھر کڑے ہو جاؤ اس کے لیے. تو اس وقت تمہیں اس کو یہ نہیں کہا کہ میں مان رہے کہ تم بڑی بغیرت ہو. یہ ان کو اب ہی کہتا ہوں. بات سمجھ آئی؟ بغیرت تو کسی تم کیا مانگتے ہو؟ وہ تمہارے ساتھ کیا وفاداری کرے گا؟ تو اس کے بعد آدمی شریف تھا، اس نے ہمارے ساتھیوں سے، وہ جو ان ساتھ آئے تھے مسلمان، ان کو کہا تھا کہ مفتی صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. مجھے پتہ نہیں وہ مسلمان ہوا نہیں ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بات بالکل ٹھیک ہے، کہ ہم واقعی بغیرت ہے. یہ تو نہیں کہا کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے. بے وفا بغیرت کو کہتے ہیں دراصل، لیکن بے وفا تھوڑا سا مہذب لفظ ہے، بغیرت کیا ہے، تھوڑا سا ٹیٹ لفظ ہے. اب پوچھ رہے، سمجھ گئے بات؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے سر کی تاج ہیں، ہمارے سر کی تاج ہے.
اور لیکن جب دنیا سے تمام پیغمبر چلے گئے، آخر زمان آ گیا، اس کی تمام تعلیمات جو قیامت تک باقی رہنے والے تھے وہ قرآن مجید میں آ چکے ہیں، چونکہ اس میں تبدیلیاں کی تھیں۔ اب انجیل 4 ہے، تورات کو اب اٹھائیں، تورات میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر فلان جگہ ہے، لیکن ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب لوگوں نے ادھر ادھر نشانات لگائے، تو یہ تاریخ ہے یا تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ وہ مر گیا ہے؟ تورات کس پر نازل تھا؟ کس پر نازل ہوا تھا؟ کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور تورات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اس کی قبر کی جگہ بھی وہاں تو وفات ایک جگہ تو بتائی، مواب ہے کیا نام ہے، تو وہاں اس کے قبر کا نشان تک مٹ گیا ہے، شاید جگہ نشان جب نشان تک مٹ گیا ہو، سالوں سال سینکڑوں سال گزرنے کے بعد ایک آدمی تاریخ لکھتا ہے، تو یہ کیسے تورات ہو گیا؟ یہ تورات ہے؟ یہی حال انجیل کا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ محیمن کتاب بھیجی، کیا؟ نگران کتاب، جو یہ فرقان، اس کو فرقان بھی کہا تھا، اس ترازو پر تولیں گے، اس ترازو پر تولیں گے لوگوں کی اعمال کو، لوگوں کے اقوال کو، کہ پرانی پہلی کتابوں کی باتوں کو، جو اس کے مخالف ہے اس کو کہو غلط، اور جو ٹھیک ہے فاتح ہے۔ اس قرآن سے تم کو دور کرنا چاہتے ہیں یہ کافر لوگ، اس پر جمے رہو۔ کہ حکومت، ہماری حکومت وفاداری کرتا ہے، اس نے عاشقی نہیں کرتا کہ ہم نے پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا قانون جاری کرنا ہے، تو لا الہ کا قانون اس قرآن مجید میں، اس کی تشریح، اس کی تفصیل بیان حدیث شریف میں ہے۔ اور نئے مسائل اور اس کی جو مسائل میں پیش آنے والے ہیں، یا اس کے استنباط استخراج ان مسائل کا، وہ ہمیں آپ کو فقہ میں ملے گا، فقہ کی کتاب میں ملے گا۔ اگر ہر کوئی اپنی طرف سے بیٹھ جائے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں مجتہد ہوں، پھر وہی کل کی بات ہوگی، سبحان تیری قدرت سری پائی تک تک۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ہمارے یہاں تعلیمی ماحول ہوتا ہے، تعلیمی باتیں ہوتی ہیں، علماء ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنوں کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے، ان عیسائیوں کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے، یہودیوں کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے، اور اپنے مسلمانوں کیا رویہ ہے۔ تو جو لوگ اس طرح مسلمانوں کے اندر درار ڈالتے ہیں، کیا یہ ہمارے ہیں یا ان کے ہیں؟ بتاؤ بھائی۔